رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قربانی کرنے کے بعد گوشت اور کھالوں کا حل بھی بیان کر دیا۔ آپ گوشت کے 3 حصے کر سکتے ہیں، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک فقراء مساکین اور سوال کرنے والوں کے لیے۔ فَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور حدیث کہتی ہے کلو، کھاؤ، وَادَّخِرُوا، رکھ بھی سکتے ہو، وَأَطْعِمُوا، لوگوں کو بھی کھلا سکتے ہو۔ یہاں ایک ضروری بات جو آپ کے دل میں اتارنا چاہتا ہوں، پہلے کی طرح مومن عدل و انصاف پہ چلنے والا ہوتا ہے، وہ بات بھی کھری کرتا ہے، عمل بھی سیدھا ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، حکم دیا، امرہ ان یقسم بدنہ کلہا لحومها وجلودها وجلالها للمساکین، ان جانوروں کے گوشت، ان جانوروں کی جھولے، ان جانوروں کی کھالیں، ان میں سب سے زیادہ حقدار مسکین ہے، اس تک پہنچائیے۔ میری بات کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے، سب قابل احترام ہیں۔ کوئی آئے گا ہاسپٹل کے لیے لینے کے لیے، کوئی آئے گا میری مسجد مدرسے کے لیے، کوئی آئے گا فلاں تنظیم کے لیے، کوئی آئے گا فلاں تحریک کے لیے، کوئی آئے گا فلاں جگہ پہ عورتیں رو رہی ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے، مسکینوں کو دیجئے، رب کے دین کو نہ بدلیے۔ تحریکیں چلتی رہے گی، مدارس چلتے رہے ہیں، چلتے رہے گے، رب کے نظام کو نہ بدلیے اور سیدھی بات کیجئے۔ رب تعالیٰ کے پیغمبر نے حکم دیا ہے، للمساکین، آپ کے پڑوس میں مسکین کے پاس لباس نہیں ہے جو آپ کی خوشی میں شریک ہو سکے، اس کے پاس ایسا ساز و سامان نہیں ہے کہ وہ خوشی میں شریک ہو سکے۔ آپ کے نیبر میں، آپ کے دیہات میں، آپ کے شہر میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کی بھاپرد بچیاں لوگوں کے گھروں سے پانی بھر بھر کے لاتی ہے، ان کا پہلے حق ہے، ان کو دیجئے۔ کبھی پریشان نہ ہوئے، یہ سارے کام چل رہے ہیں، چلتے رہیں گے۔ ٹاپ پریورٹی پہ مساکین کو کھانے پہنچائیے، مساکین کو گوشت دیجئے، ان کو خوشی میں شریک کیجئے۔ ہاں، اگر یہ کام آپ کر چکے اور کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ مسکین ہے اور اس کی ضرورت رہتی ہے، آپ کسی بھی اچھی جگہ پہ پھر اس کو پہنچا سکتے ہیں جہاں دین کی سربلندی کا کام ہو رہا ہے۔ آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام میں فرمایا تھا، 3 دن سے زیادہ کوئی شخص گوشت کا ذخیرہ نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وسعت دے دی، آپ نے پھر اجازت دے دی کہ آپ ذخیرہ کر سکتے ہیں۔ کس انداز سے؟ اگر آپ نے ایک کی بجائے 10 جانور کیے ہیں، فقیروں کو بھی دے دیا، مسکینوں کو بھی دے دیا، رشتہ داروں کو بھی دیا، بچوں نے بھی کھایا، پڑوسیوں کو بھی مل گیا۔ اگر آپ کے پاس بچ گیا ہے، آپ ذخیرہ کر سکتے ہیں۔ کلو من ذی الحجہ الی ذی الحجہ، ایک ذی الحجہ سے دوسرے ذی الحجہ تک اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ سیدنا علی تشریف لائے، سیدہ عائشہ نے کھانا پیش کیا، کہا یہ کون سا گوشت ہے؟ جواب ملا یہ قربانی کا گوشت ہے۔ کہا اللہ کے رسول سے پوچھ کے کھاؤں گا۔ اللہ کے رسول سے پوچھا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، آپ نے یہی لفظ بولے، کلو من ذی الحجہ الی ذی الحجہ، ایک ذی الحج سے دوسرے ذی الحج تک بھی کھایا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان مسائل کو سمجھ کے ان دلوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے، بھیڑ، بکری، ان کو ذبح کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ بائیں طرف لٹایا جائے اور 4 چیزوں کو کاٹو سری کے ساتھ۔ کون سی 4 چیزیں؟ الحلقوم والمری والودجین، سانس کی نالی، کھانے پینے کی نالی، اور ان کے دائیں بائیں جو موٹی گلینڈز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، جب یہ چاروں کٹ جائیں تو اس وقت صحیح ذبح ہوتا ہے۔ رہا اونٹ تو اس کے ذبح کرنے کا طریقہ نہر کہلاتا ہے۔ اونٹ کو کھڑا کرو، اس کی اگلی بائیں ٹانگ کو باندھو، پھر اس کی ہنسلی میں کوئی تیز دھار لگاؤ، جب خون نکلے گا گر جائے تو پھر گوشت تو بنانا ہوتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور آپ کے صحابہ نے بھی اپنی بیٹیوں کو حکم دیا، قربانی مرد بھی کر سکتا ہے، قربانی عورت بھی کر سکتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، امر ابو موسیٰ الاشعری بناته ان یضحین بایدیہن، ابو موسیٰ اشعری نے اپنی بیٹیوں سے کہا جاؤ اپنی اپنی قربانیاں خود کرو۔ نہ جانے کس نے کہہ دیا کہ عورت کو تو چھری پھیر دے حرام ہو جاتا ہے، اور آج کل ایک نئی بات ہے، کدو اگر اچھی طرح چھلکا نہ اتارے اوپر سے وہ بیل جس کے ساتھ کدو لگتا اگر پہلے ٹوٹ گئی نا تو یہ بھی حرام ہو جائے گا۔ اچھا جی کہاں لکھا ہے؟ لو ساری باتیں کو لکھی ہوتی ہیں۔ اچھا جی ساری باتیں لکھی نہیں ہوتی تو ان کو ماننا بھی ضروری ہوتا ہے۔ قرآن لکھا ہوا آیا ہے، حدیث لکھی ہوئی آئی ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پوچھو اہل ذکر سے، علم والوں سے، بالبینات، وہ تمہیں دلائل سے بیان کرے، والزبر، تمہیں لکھی ہوئی دکھائیں، کہاں لکھا ہے؟ یہ کون سا فلسفہ ہے کہ لکھا ہونا کو ضروری ہے؟ نہیں، مسلمان کا منہج یہ ہے جو میرا رب کہے گا، جو میرے رب کا محبوب کہے گا میں اس کو مانوں گا، کسی اور بات کو نہیں مانوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قربانی کرنے لگے تو پہلا کام یہ کرے فَلْيُجَهِّزْ أَحَدُكُمْ، اپنے آپ کو تیار کرے۔ یہ نہیں ہے کہ قربانی کو لٹا دے اور اس وقت جو ہے اپنے کپڑے سمیٹ رہا ہو اور دھوتی باندھ رہا ہو۔ فَلْيُجَهِّزْ أَحَدُكُمْ، دوسری بات قربانی کو لٹانے سے پہلے أَن تُعَدَّ الشَّفَارَةَ، چھری کو اچھی طرح تیز کر لے۔ قربانی کو لٹا کر چھری تیز کرنا ظلم ہے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، فرمایا تريد ان تبيتها موتان هل احدثت شفرتك قبل ان تزجعها، اس کو لٹانے سے پہلے تو نے چھری کیوں نہیں تیز کی؟ اس کو دگنی موت دینا چاہتے ہو؟ عمر تو عمر تھے، جب دیکھا کہ ایک بکری کو لٹائے بیٹھا ہے اور چھری تیز کر رہا ہے، انہیں کوڑا لگایا، فرمایا سقها الى الموت سوقا جنيدا، موت تو دینا چاہتے ہو، ڈبل موت کیوں دیتے ہو؟ اس کو خود تیار ہو، چھری کو تیز کرے۔ اور فرمایا احسان کرو جانور کے ساتھ۔ احسان کیا ہے؟ جب تم نے چھری پھیر دی ہے پھر 6 بندے جو جانور پہ بیٹھے رہتے ہیں 10 منٹ، ظلم ہے، اس کو چھوڑو تاکہ اس کی جان آسانی سے نکل جائے۔ وَأَن تُوَارَ عَنِ الْبَهَائِمِ، چوتھا ادب یہ ہے ایک جانور جب ذبح ہو رہا ہے تو دوسرے جانور دیکھ نہ رہے ہوں، چھپا کے کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور آپ نے اپنا بایاں قدم مبارک اس کے پہلو پہ رکھا، دائیں ہاتھ سے چھری چلاتے وقت فرمایا بسم اللہ واللہ اکبر، اور چھری چلا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم دن کو بھی قربانی کر سکتے ہو، رات کو بھی قربانی کر سکتے ہو، لیکن اس نیت سے اگر رات کو قربانی کرو کہ گوشت بچ جائے، کو لینے نہ آئے، تو یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ بخل، وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَىٰ مِنَ الْبُخْلِ، بخل سے بڑی بیماری دنیا میں کوئی نہیں، اس لیے جب قربانی کرو کل ایام التشریق ذبح، ایام تشریق میں کسی دن بھی قربانی ہو سکتی ہے، 11، 12 اور 13 مغرب سے پہلے پہلے قربانی کر سکتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے، 63 نہر خود کیے، اور بقیہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجات مطہرات کی طرف سے گائے بھی ذبح کی، آپ نے 2 مینڈے ذبح کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو دیکھ کر اپنی استطاعت کے مطابق انسان قربانی کرے۔ مومن جو ہوتا ہے نا، والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیا، رحمان کے بندے اندھے ہو کے نہیں گرتے، جو بھی کچھ کہہ رہے سوچتے ہیں بات صحیح ہے، قرآن کے مطابق ہے، حدیث کے مطابق ہے، مان لیتے ہیں۔ صما وعمیانا، اندھے اور بولے ہو کے نہیں گرتے۔ آج دیکھ لیں جو قرآن و سنت کی بات کرتا ہے کہتے ہیں خشک سی باتیں ہیں، تو جو دبا کے جھوٹ بولے، کہانیاں گھڑے اور طرح طرح کے قصے بیان کرے، کہتے ہیں واہ کیا کمال کی بات اس نے کی۔ اور کیسی بات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ آ جائے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ ایک مولانا صاحب کہہ رہے تھے
جو بدعت میں آج بھی معروف ہے. بچے بال کھیل رہے تھے کہ جمپ لگانا ہے. بچے ہیں جمپ لگا سکتے. وہاں مولانا رومی صاحب بھی آ گئے, وہ بھی جمپ لگانے لگے. بچوں نے کہا کہ تمہاری اللہ کے رسول سے بڑی محبت ہے, تم ذرا اونچا جمپ لگا کے دکھاؤ. نے کہا اچھا. ایسا جمپ لگایا نظروں سے غائب ہو. میں نے اس سے پہلے کہا آپ کو شاید سمجھ آ جائے, مجھے ویسے سمجھ نہیں آیا. ایسا جمپ لگایا نظروں سے اجلو. بچے دوڑ کے بھاگ گئے. ماں کو اطلاع دی, بیٹے آپ جمپ لگا بیٹھے ہیں, زیادہ شاید کوئی بٹن دب گیا, زیادہ ہی اونچے چلے گئے. واپس آئے تو وہ ہنس رہے تھے. کہا بیٹا کدھر گئے تھے؟ کہتے بس ماں بچوں نے کہا تھا کہ جمپ لگانا ہے اور آپ کی اللہ کی رسول سے محبت بڑی ہے. جمپ لگایا, پہلا آسمان پیچھے رہے گا, میں آگے چلا گیا. لوگ کیا کہتے ہیں؟ واہ کیا کمال ہے. کیا کسی شخص کی عقل ٹھیک ہو وہ ایسا سوچ سکتا ہے؟ ایسا سوچ سکتا ہے؟ حیرانگی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور لوگ اس پہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں واہ 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 سبحان اللہ. ایک اور بات جو شاید کہ مجھے سمجھ نہیں آئی, آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. بندہ تو کوئی نہیں تھا, ایک کتا تھا, تو اس کو کوئی چوٹ آ گئی تو اس نے آگے بڑھ کے اس کو پٹی کی. اس کے ساتھ خیر کا معاملہ ہو گیا. اس نے اپنے بڑے کو آ کے بتایا کہ پہلے تو میرا کام نہیں ہو رہا تھا, تو میں نے کتے کو پٹی کی تو وہ کام ہو گیا. تو حضرت صاحب نے منہ پھیر کے کہا اپنے بڑے اور پیر کے بارے میں کہہ رہا ہے, تو دیکھا وہ پٹی تو اس کے منہ پہ لگی ہوئی تھی. کہا وہ جانتے وہ تو میں ہی تھا. اس قدر احمق انسان کہ جس کو سمجھ رہا ہے وہ میرا بڑا ہے, اس کو کتا ثابت کر رہا ہے. اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. یہ چرسی قوم جو ہے ان کی حالت ایسی ہوتی ہے, پتہ ہی کچھ نہیں کہ کیا کوئی کہہ رہا ہے اور کیا بیان ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ چرسی قوم سے محفوظ فرمائے. سب آپ جانتے ہیں جب فوت ہو جائے تو جو عمل ہو چکے اس کی نیکیاں ملتی ہیں. قیامت کو کوئی عمل نہیں کر سکے گا. واحد قرآن ہے. جب جنت کی سیڑھیاں چڑھ رہا ہوگا نا, وَيُزَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنَةٍ, اللہ اس دن بھی ہر آیت کے بدلے اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دیں. دنیا کا کوئی عمل نہیں ہے. جملہ کتب حدیث کو جمع کر لیجیے, آپ کو اس پلے کی روایت ہی نہیں ملے گی. یتلون کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے والے ان کی تجارت میں کبھی خسارہ نہیں ہے. صف قیامت کو لگائی جائے گی. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا, لوگوں کو صفوں میں اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. صفیں وہاں نورانی بھی ہوگی اور خاکی بھی ہوگی, اور ٹوٹل 120 صفیں جنت میں جائیں گی, جن میں سے 80 صفیں صرف اس امت کی ہوں گی جو جنت میں جائیں گی. باقی 1,24,000 پیغمبروں میں سے آخری پیغمبر کے سوا تمام امتوں میں سے 40 صفیں جنت میں جائیں گے. اس دن کے فیصلے کو کبھی یاد کر لو. بخاری مسلم کی روایت, اللہ فرمائیں گے اے قرآن پڑھنے والے آ جاؤ, آج خاکی صفوں سے نکلو, ان صفوں میں آ کے کھڑے ہو جاؤ جن صفوں میں جبریل امین کھڑے ہیں. بولا اس سے بڑا بھی کوئی مقام ہے. یہ قرآن ہی آئے گا, یجیب القرآن یوم القیامہ, سفارش کرے گا, یا ربی, اے رب, اس کو انعام سے نوازیے. فیلبس تاج الکرامہ, فیلبس حلۃ الکرامہ. اللہ عز و جلال عزت کا تاج سے پہنائیں گے. لوگوں کے بال تو بکھرے رہیں گے, اس کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا. اللہ کچھ اور انعام دیجیے, جنت کی خلعت فاخرہ پہنائی جائے گی. اللہ انعام تو دے دیا, یا رب ارض عنہ, اللہ راضی بھی ہو جائے گی. اللہ راضی بھی ہو جائے گا. پھر نجات کا سلسلہ کیسے چلے گا؟ اللہ عز و جلال کا حکم آئے گا, اقرا وارتقی, قرآن اب پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ. فإن منزلتك عند آخر آیة تقرأها, مقام تیرا بس یہ معمولی سا اونچا نہیں ہے. قرآن کی آیتیں ذرا دیکھو کتنی ہیں. اللہ کے رسول کا فرمان ہے, اللہ فرمائیں گے تیرا مقام وہاں ہے جہاں قرآن مجید کی آخری آیت کی تم تلاوت کرو.